آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ سندھ اسمبلی کا الوداعی اجلاس جاری ہے کہ جن کی تربیت کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں، میری فیملی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے، اور میری لیڈرشپ، جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے خاص طور پہ 2008 کے بعد، اس سے پہلے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب تک حیات تھیں، انہوں نے خود مجھے 2002 میں الیکشن لڑنے کے لیے کہا تھا۔ میں ملک میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے والد نہیں آ سک رہے تھے ملک واپس، اور پھر والد صاحب کو کہا کہ آپ کسی اپنے بیٹے کو کہیں الیکشن لڑے آپ کی سیٹ پہ، اور ان کی جو تربیت تھی شروع میں، اس کی وجہ سے اس وقت یہاں تک پہنچے۔ سندھ اسمبلی، سندھ صوبہ بامبے پریزیڈنسی سے 1 اپریل 1936 کو آزاد ہوا، الگ صوبہ میں الگ۔ پہلے الیکشن 27 فروری 1937 کو ہوئے، اور پہلا سیشن اسمبلی کا 27 اپریل 1937 کو سندھ اسمبلی کا ہوا۔ آج ہم اس اسمبلی کا جو 2018 میں الیکٹ ہوئی تھی، اس کا آخری دن ہے۔ یہاں سے جب فارغ ہوں گے تو میں گورنر صاحب کی درخواست کروں گا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے آرٹیکل 116 کے تحت، اور مجھے پوری امید ہے کہ گورنر صاحب ہمیں وقت اور نہیں دیں گے، آج ہی اسمبلی ڈیزالو کریں گے، کل تک آج رات سے پہلے۔ اور ان سے میری بات بھی وہ مہربان ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ آ جائیں، اور اس سیشن کے بعد میں چلا جاؤں گا آپ لوگوں کی اجازت سے، جیسے آپ نے اجازت دی ہے۔ اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خیر و عافیت سے یہ 5 سال مکمل ہوئے۔ 5 سال کافی دوستوں نے بات کی، میں کوشش کروں گا مختصر بات کروں، کوئی بات ریپیٹ نہ کروں۔ اتنے آسان 5 سال نہیں تھے۔ یہاں محمد حسین پتہ نہیں ہیں کہ چلے گئے، انہوں نے بتایا 6ٹھی بار الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن ایسی اسمبلی کبھی نہیں دیکھی۔ میں بھی 2002 سے 4 بار میں الیکٹ ہوا ہوں اس ہاؤس میں۔ قائم علی شاہ صاحب ہم سب سے سینئر ہیں اور کافی عرصہ رہے، اور میں نے وہ اسمبلی دیکھی تھی شروع والی 1971 سے لے کے جو 72 میں شروع ہوئی تھی اور 77 تک، جو پرانے ہال میں آپ کے والد صاحب بھی ہوتے تھے، میرے والد صاحب بھی تھے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بزنس، جو کوالٹی سپیچز کی اس اسمبلی میں ہوتی تھی، میں نے اس کے بعد نہیں دیکھی آج تک۔ اور بڑا انفارچونیٹ تھا کہ وہ ڈیٹیریشن ہوتی گئی، اور خاص طور پہ پچھلے 5 سال ایسے گزرے، اور اس کے پہلے 3.5 سال تو ماشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک ایسے گزرے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس ہاؤس میں آدمی بزنس کیسے چلائے۔ لیکن اس کے باوجود اسپیکر صاحب آپ کی وزڈم تھی کہ اس طریقے سے اسمبلی چلائی ہے۔ وہ پورا ریکارڈ تو میں بھی نہیں لے کے آیا، کل میں بیان کروں گا۔ ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی ہے اس اسمبلی میں، آپ سے ذکر کریں گے اپنی تقریر میں، اور ریکارڈ کام ہوئے، اور اس میں اپوزیشن کو ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس پراپر نہیں ہوا، اور اعتراض حق بجانب بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ پلورائٹی ہوتی ہے، ٹریجری سائڈ کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، تو ضرور وہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ آگے چلے۔ کس طریقے سے اس اسمبلی کو، اس حکومت کو چلنے سے روکا گیا، سب سے بڑی مثال آپ بیٹھے ہیں سامنے۔ 3.5 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، مجھے تو دن بھی یاد نہیں ہے، آپ ابھی بھی اسیری میں ہیں۔ آپ ابھی بھی اپنا فرض نبھانے، اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی نبھانے جیل سے آتے ہیں، اسمبلی کو چیئر کرتے ہیں۔ آپ نے دل نہیں آ رہا کئی اور لوگوں کی طرح، آپ ادھر روزانہ آتے ہیں جب بھی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے، اور اب پریزائڈ کرتے ہیں، یہاں سے واپس قید خانے میں جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بھڑکے اور کیا بات ہوگی؟ ہمارے اپنے اسمبلی ممبرز کئی نام اب میں کس کا لوں، جن کے اوپر متعدد کیسز، کئیوں کو گرفتار کیا گیا، ریفرنسز فائل ہے، ہماری بیوروکریسی اس کے ساتھ جو کیا گیا۔ اور مقصد کیا تھا
کہ صوبہ سندھ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، لیکن میرے رب کا کرنا ایسا ہوا کہ باقی تینوں صوبے ڈیسٹیبلائز ہوئے، وفاق ڈیسٹیبلائز ہوا، لیکن صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی استحکام لا سکی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جس طریقے سے کہ مجھے یاد ہے ایک وقت میں بڑا چرچا چلا تھا کہ جی چیف منسٹر تو بس کل اریسٹ ہو رہے ہیں یا پرسوں ہو رہے ہیں، اور مجھے کہا گیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا، اور میں بڑا شکر گزار ہوں جس طریقے سے انہوں نے ہمت دلائی تھی کہ اگر جیل میں ہوگا چیف منسٹر تو وہاں سے حکومت چلائے گا جیل سے، ہم چیف منسٹر چینج نہیں کریں گے۔ تو بہت لوگوں کو خیال آ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم شکست دے سکے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سازشیں کی تھی۔ ایک طرف یہ جو مین میڈ سازشیں تھیں پیپلز پارٹی کے خلاف یہ ہوئی، دوسری طرف سے رب کی طرف سے بھی بڑے امتحانات ہمارے اوپر آئے۔ کووڈ سب کو پتہ ہے، ابھی کہا تھا منسٹر انفارمیشن نے کہ جان ہے تو جہان ہے، جب انہوں نے ہاسپٹلز کی بات کی تھی، اور میں یہی بات کرتا تھا، اور باقی لوگ کہتے ہیں جہان ہے تو جان ہے بھائی، لوگ مر جائیں، غریب مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، پر ملک کی